جب سرکار مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی. ایک صاحب نے کہا بڈھا چلا گیا میدان خالی ہو گیا, لیکن شاید وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ بڈھا تو جا رہا ہے مگر جوانی میں بھی بوڑھوں سے بڑھ کر کے ایک جوان دے کر کے جا رہا ہے. وہ دنیا سے تو جا رہا تھا مگر اپنے نائب کی حیثیت سے اختر رضا کو اپنی جگہ پہ قائم کر کے جا رہا تھا. اس کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آج تو یہ صرف ایک مولانا ہے لیکن کل یہ دنیا کا ایسا پیشوا بنے گا کہ بستی بستی یہ کہے گی کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر. بات آ گئی استاذ الشریعہ کی. الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ حضرت کی ظاہری حیات تک آخری لمحے تک حضرت مجھ سے راضی رہے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے. اور 15 سال تو ایسا بھی سال میں 3 دن گزرتا تھا کہ جب علماء کی محفل اکٹھا ہوتی, اہم مسئلوں پر جب گفتگو ہوتی, حضور تاج الشریعہ شرعی کونسل آف انڈیا میں تشریف فرما ہوتے تو 3 دن تک یہ فقیر بھی ان کی غلامی میں مستقل رہتا. اور جو علمی مسائل ہوتے سارے علماء بیٹھ کر کے اس کو حل کرتے اور پھر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یا تو محدث کبیر یا یہ فقیر لے جا کر کے ساری بحثیں رکھتا. حضور یہ بحث ہوئی ہے, فلاں کی یہ دلیل ہے, فلاں کا یہ مشورہ ہے, فلاں نے یہ کہا ہے. ساری باتیں تاج الشریعہ سنتے اور اس کے بعد میں 2 منٹ توقف فرماتے اور پھر فرماتے اس کو ایسے ہونا چاہیے. اور 2 جملہ وہی ایسا اتنے تحقیق ہوتا کہ جب آپ محفل میں تشریف لا کر وہی 2 باتیں کہتے تو منظر کیا ہوتا, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا. کتنے واقعات ایسے جانتا ہوں کہ جب سب کا علم جواب دے جاتا تو میرے تاج الشریعہ کا علم وہاں پہ ٹناٹن بولتا نظر آتا. مدینہ منورہ کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو. حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے. حج کے ایام میں آپ وہاں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. اتفاق سے بخاری شریف کے درس میں عرب کے بہت سارے شیوخ تشریف فرما تھے, اہل علم ہوتے, عوام کا مجمع ہوتا. حضور تاج الشریعہ نے وہاں درس دینا شروع کیا بخاری شریف کا. ایک عرب شیخ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ لی سوال, میرا ایک سوال ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو آپ لوگ بہت بیان کرتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کذب جھوٹی ہے, میں اس کو نہیں مانتا. اب تاج الشریعہ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کو جھوٹا کہنے والا موجود ہے مگر تاج الشریعہ ناراض نہیں ہوئے, غصے میں نہیں آئے. فرمایا آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا حضور کی ولادت کی خوشی سن میں, تو اس کو ہر 2 شنبہ کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو تخفیف ہوتی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی سے آپ لوگ میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو کمی ہو سکتی ہے تو ہم اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کی رحمت ملے گی؟ آپ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. تاج الشریعہ نے فرمایا جی ہاں بے شک ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اس نے کہا ھذا الحدیث کذب لا اسلم, یہ حدیث جھوٹی ہے میں نہیں مانتا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لما, کیوں نہیں مانتے؟ اب اس عرب عالم نے کیا کہا, ھذا الحدیث یعارض النص الصریح, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے معارض ہے, قرآن کے مخالف ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے؟ اب وہ عرب عالم فوراً پڑھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ولا یخفف عنہم العذاب لا یخفف عنہم العذاب, کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو جب قرآن فرماتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہر 2 شنبہ کو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور یہ مسلم ضابطہ ہے کہ جب
حدیث قرآن کے خلاف ہو تو حدیث جھوٹی مانی جائے گی اور قرآن پر عمل کیا جائے گا. جب قرآن میں ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم جیسے لوگ ہوتے کلیجہ منہ کو آ جاتا, پگڑی اچھل جاتی, کلیجہ دہلنے لگتا کہ عرب کے عالم نے اعتراض کر دیا ہے, اس کا جواب کیسے دیا جائے. مگر وہ اعلیٰ حضرت کے علم کا سچا جانشین تھا جس نے مدینہ منورہ میں بھی بخاری کی حدیث کی صحت کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ سبوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ صرف پیر ہی نہیں ہے, یہ امام احمد رضا کے علم کی تصویر ہے. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کلاہما صحیحان, دونوں صحیح ہے, دونوں صحیح ہے. اب استاد میں پڑ گیا دونوں کیسے صحیح؟ کہا کلاہما صحیحان, ہذہ الآیہ صحیحہ وہذا الحدیث صحیحہ, کلاہما صحیحان, میرے نزدیک دونوں صحیح ہے. کہا کیسے دونوں صحیح ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں نا کیسے صحیح ہے. کہا ہاں فرمائیے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے لا یخفف عنہم العذاب, کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ آگے اور پیچھے کی آیت کریمہ دیکھیے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق کہاں سے ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اب اس کے بعد میں کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس آیت کریمہ کا تعلق قیامت کے بعد سے ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہو رہی ہے یہ عالم آخرت میں نہیں بلکہ قیامت سے پہلے کی بات ہے. لہذا قرآن بھی صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے. اور اس کے بعد جب حضور تاج الشریعہ انڈیا تشریف لائے, سبحان اللہ, کرم دیکھیے, حضور تاج الشریعہ نے صرف جواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا. آنے کے بعد 15 دن میں آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھ ڈالی, پوری کتاب لکھ ڈالی آپ نے. اس کتاب کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین. نام یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب نام نہیں یاد ہو پا رہا ہے تو بتائیے ان کے علم کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ جو لوگ تاج الشریعہ کے علم کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تاج الشریعہ کو کیا ناپتے ہیں؟ اپنے قد کو ناپ کر کے بتا دیتے ہیں. اس موقع پر میں ایک بات کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں, آپ کے اس آدونی میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آئے دن فلائٹوں سے سفر کرتے رہتے ہوں گے, لیکن ایک دیہاتی جو جنگل میں کہیں رہتا ہو, بالکل کھیڑے میں کہیں ہو, بدو ہو, اور کبھی اس نے فلائٹ کو قریب سے دیکھا نہ ہو, بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس نے صرف اوپر پرواز کرتے ہوئے فلائٹ کو دیکھا ہو, اگر اس سے پوچھئے آپ کی فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو بتائیے وہ کیا بتائے گا, کیا کہے گا؟ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی ہوتی ہے. اس سے پوچھئے گا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو کہے گا بس 1 ہاتھ کی ہوتی ہے, بلکہ اگر اور اوپر سے دیکھا ہوگا تو کہے گا 1 بالشت کی ہوتی ہے. لیکن اگر حضرت پیر طریقت سے پوچھئے کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو کہیں گے حضرت اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب آ جائیں گے, بلکہ اور بھی اس میں جگہ باقی رہ جائے گی. جمبو جیٹ بہت بڑی بڑی فلائٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں اکٹھا ہو جائیں گے. تو جس نے یہ کہا کہ فلائٹ 1 ہاتھ کی ہوتی ہے اس نے فلائٹ کی حقیقت کو تو نہیں بتایا مگر اپنی حقیقت کو ضرور بتا دیا کہ میں ایسا دیہاتی ہوں کہ فلائٹ میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا ہوں, دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, میں ابھی ایئرپورٹ میں داخل تک نہیں ہوا ہوں. اور جس نے یہ کہا کہ فلائٹ بہت بڑی ہوتی ہے اس میں اتنے سارے لوگ آ جائیں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے, اس نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا اور فلائٹ کے بارے میں بھی بتا دیا. اسی طریقے سے جس نے تاج الشریعہ کو صرف سن کر کے جانا, اس نے جانا کہ وہ تو صرف ایک پیر ہے, مگر پیر صاحب سے پوچھئے یہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ صرف پیر نہیں ہے, غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر ہے, غوث اعظم کی ایک زندہ کرامت ہے. اعلیٰ حضرت
حضرت کے علم کی یادگار ہے، مفتی اعظم ہند کے تقوی کا پیکر ہے، سرکار حجت الاسلام کے حسن کا جلوہ ہے، مفسر اعظم کے علم کی امانت ہے۔ اسی لیے پوری دنیا آج پکار کر کے کہہ رہی ہے، اے تاج الشریعہ تیرا سایہ ایک تجلی، تیرا نقش پا چراغ، تو جدھر گزرا ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔